اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے۔ وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی۔ اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یہاں فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا، تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے سامنے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل. کوفے میں یہی تو آباد تھے, کوفی یہی تو تھے, حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا. جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا. ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا. چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی, صلح ہو گئی تھی, طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی, قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کے قتل کا. لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر, ہم سب قاتل ہیں عثمان کے, لوگ قصاص ان سے اگر لے سکتے ہو. جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی, کس نے شروع کی. اب تو یا مارو یا مرو, دو ہی باتیں ہوتی. 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا. جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں, یہ نہیں, لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے. اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا. ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا, راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے. اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی, جنگ صفین جسے کہتے ہیں, جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں, تیروں, نیزوں سے قتل ہوئے. اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی. قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو, ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں. حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے. تقریباً فتح میری ہو چکی ہے, لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں, بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, وہ مانیے ان کی بات, جنگ بند کی. انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے. اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا, حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے, یہ اڑ گئے نہیں. یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ, اور یہی اصل قوت تھے, وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کی تھی. تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقررہ, وہ بہت نرم خو آدمی تھے, انہیں بناؤ. بہرحال جو بھی بات طے ہوئی, اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین, ادھر سے ابو موسیٰ اشعری, ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما, کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معزول کر دیجئے, میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں, پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت. انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں, اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں. اب یہ ہے روایت, واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. میں کوئی مورخ نہیں ہوں, میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں. اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو, اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے, حضرت علی کو کافر قرار دیا, اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے, جتھا بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں کر. انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا, معاویہ بھی کافر ہو گیا, عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے, سب کافر ہیں. حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو, کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا
کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے. اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے. اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا. بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے. تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہیں وہ ختم ہوئے. اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور عہدیدار بھی تھے. یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو. بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے. تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی. تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ. وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں. اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ. دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا. تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو. اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے. حضرت علی پر وار کارگر ہوا، اب شہید ہو گئے. حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی. عمرو بن العاص اس وقت مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی. اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے. یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے. یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں. بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید. عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے. تینوں شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر.